رات کا دوسرا پہر تھا اور گاؤں کے قبرستان پر گہری خاموشی طاری تھی۔ چاند کی ہلکی روشنی میں قبروں کے کتبے عجیب و غریب سائے ڈال رہے تھے۔ یوسف، جو گاؤں کے ایک چھوٹے کلینک میں ڈاکٹر تھا، حال ہی میں گاؤں واپس آیا تھا۔ وہ ایک دن کے لیے اپنے بچپن کے دوست سلیمان کے ساتھ قبرستان جانے کا فیصلہ کرتا ہے، جو گاؤں کا واحد مولوی بھی تھا۔ سلیمان نے کہا، یوسف، تمہیں معلوم ہے اس قبرستان کے بارے میں عجیب باتیں مشہور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہاں ایک لاش دفنائی گئی تھی جو بار بار قبر سے باہر آ جاتی ہے۔ یوسف ہنستے ہوئے بولا، یہ سب قصے کہانیاں ہیں سلیمان، ایسے واقعات حقیقت میں نہیں ہوتے۔ سلیمان نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کچھ دن پہلے یہاں ایک عجیب بات ہوئی۔ ایک شخص مر گیا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے قبر سے نکلتے دیکھا ہے۔ یوسف نے یہ بات ہنس کر ٹال دی، مگر سلیمان کی سنجیدگی اسے پریشان کر رہی تھی۔ دونوں قبرستان پہنچے تو خاموشی اور ہوا کی سرسراہٹ نے ماحول کو اور خوفناک بنا دیا۔ سلیمان نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہی قبر ہے، عبدالقادر کی قبر، جو کچھ دن پہلے دفن ہوا تھا۔ یوسف نے چراغ جلایا اور قبر کے پاس جھک کر دیکھنے لگا۔ یہاں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے سلیمان۔ مگر اچانک دونوں نے ایک عجیب آواز سنی، جیسے کوئی زمین کے نیچے سے چلا رہا ہو۔ یوسف حیرت اور خوف میں مبتلا ہو گیا۔ سلیمان نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، لیکن آواز بڑھتی گئی۔ یوسف نے جلدی سے کہا، سلیمان، ہمیں قبر کھولنی ہوگی، شاید کسی نے غلطی سے کسی زندہ انسان کو دفنا دیا ہو۔ سلیمان ہچکچایا، مگر یوسف کے اصرار پر انہوں نے قبر کھولنے کا فیصلہ کیا۔ قبر کھولتے ہی دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تابوت خالی تھا، لیکن اندر سے خون کے دھبے اور کھا جانے کے نشانات تھے۔ سلیمان نے کانپتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے خود عبدالقادر کو دفنایا تھا۔ یوسف کے دل میں خوف تو تھا، لیکن وہ حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ انہوں نے تابوت کو دوبارہ بند کیا اور قبرستان سے نکل آئے، مگر یوسف نے محسوس کیا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ گھر پہنچ کر یوسف کو سکون نہ ملا۔ وہ سوچتا رہا کہ عبدالقادر کہاں جا سکتا ہے۔ رات کے آخری پہر یوسف کو دروازے پر دستک سنائی دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے عبدالقادر کھڑا تھا، بدن پر مٹی، آنکھیں سرخ اور ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ۔ یوسف نے کانپتی آواز میں کہا، تو تم زندہ کیسے ہو؟ عبدالقادر نے آہستہ سے کہا، مجھے دفن کر کر تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب میں تم سب کو اس غلطی کی سزا دینے آیا ہوں۔ یوسف نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر عبدالقادر نے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ یوسف کے چیخنے کی آواز نے گاؤں والوں کو بیدار کر دیا۔ صبح جب گاؤں والے یوسف کے گھر پہنچے تو وہ عبدالقادر کی لاش کے پاس بے ہوش پڑا تھا۔ لیکن یہ معاملہ مزید عجیب اس وقت ہو گیا جب سلیمان نے بتایا کہ عبدالقادر کی لاش قبر میں موجود ہے۔ جب یوسف کو ہوش آیا تو اس نے سلیمان کو سب کچھ بتایا۔ سلیمان نے ایک لمحے کو سوچا اور کہا، یوسف، یہ لاش صرف جسم نہیں بلکہ ایک جناتی قوت کے قبضے میں تھی۔ وہ کسی کے جسم کو استعمال کر کے انتقام لے سکتی ہے۔ یوسف نے کانپتے ہوئے کہا، تو کیا عبدالقادر کی لاش ابھی بھی خطرہ ہے؟ سلیمان نے آہستہ سے جواب دیا، شاید نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ وہ جن اب کہاں گیا؟ اسی لمحے یوسف نے سلیمان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک دیکھی۔ سلیمان کے ہونٹوں پر وہی بھیانک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شاید تمہارے زیادہ قریب ہو، یوسف، سلیمان نے کہا، اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ آپ کو کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں،
اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔